انہوں نے کہا کہ اگر سنت مؤکدہ ادا کر رہے تھے اور تیسری کے اندر چوتھی یا تیسری کے اندر صورت ملائے بغیر ہم رکوع کے اندر چلے گئے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ آراء مختلف ہوتی ہیں فقہا کی بہت سے مسائل کے اندر، لیکن جو صحیح مسئلہ وہ یہی ہے کہ ان کو اٹھ جانا چاہیے اور سورت پڑھنے کے بعد اس کے بعد دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یاد رکھیں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ معروف ہوتے ہیں، بہار شریعت میں لکھے ہیں یا کسی بڑے فقیہ نے ان مسائل کو اختیار کیا ہے، اور بعض اوقات بہت سے مفتیان کرام ان مسائل کے بجائے کوئی اور مسئلہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کسی صحیح مصلحت کی بنا پر۔ ہماری عوام کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فلاں کتاب سے اگر ہٹ کر بیان ہوا یہ صحیح ہے وہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب بیان کرنے والا ایک مفتی ہوتا ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات وہ اصح ہوتا ہے اور اس کے مقابل صحیح ہوتا ہے، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے مقابل یہ تھوڑا سا کم بہتر ہے۔ بعض اوقات سائلین کی ضرورت، ان کی کیفیات، ان کے عرف، ان کے ماحول اور دیگر چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو مفتہ بہی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ معروف جو فقہا نے کہا کہ عوام کے سامنے بیان کرو، اسے چھوڑ کر مرجوح قول یا ایسی مشہور کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، ضعیف قول ہوتا ہے لیکن اس سائل کی حالت کے موافق ہوتا ہے، وہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ فوری طور پر یہ نہ کہا کریں کہ جی فلاں جو ہے وہ دیکھیں صحیح لکھا ہوا ہے، یہ غلط بیان کر دیا۔ وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہو، وہ اصح ہے، یہ صحیح۔ اصح مانے زیادہ صحیح، اور یہ صحیح، یہ غلط نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک کتاب کے اندر اگر مسئلے لکھے ہیں تو سب یہی ہیں، اس کے علاوہ پورا سب کا سب غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ آخری گزارش اس میں اور کر دیتا ہوں کہ ہم جیسے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ لائیو مسائل ہوتے ہیں، احتیاطی کرتے ہیں پورے شریعت کے موافق، لیکن ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی مشہور عالم کوئی بات بیان کرے، اگر ان کو ذرا بھی اس میں اپنی مرضی کے موافق چیز نظر نہ آئے یا مسٹیک نظر آئے تو کتابوں کا انبار لے کر بیٹھ کے کلپ ریکارڈ کر کے عوام کے سامنے ڈالتے ہیں کہ فلاں نے غلط کہا، صحیح یہ ہے۔ اچھا، اگر فرض کر لیں فلاں نے غلط کہا، صحیح یہ ہے، تو آپ کو یہ اتنا اہتمام کرنے کی حاجت کیوں تھی؟ پبلک کو دکھانا ہے، واہ واہ کرنی ہے، یا آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک مشہور عالم بھی غلطی کر سکتا ہے، ہم بتاتے ہیں دیکھیں غلطی کر سکتا ہے، یا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہمارا علم بہت زیادہ ہے، ایک مشہور آدمی بھی صحیح نہیں بیان کر رہا، صحیح ہم بیان کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ایک پروگرام کریں، لائیو پروگرام کریں، بیٹھیں اور جزیات بیان کر کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی ریکارڈڈ چیز کو سننے کے بعد پھر اپنی پرسنل اسٹڈی کرا کے اچھی طرح کتابیں پڑھ کر پھر بیٹھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور پبلک کو یہ ثابت کرے کہ مجھ پہ شاید زیادہ اعتماد کرو، فلاں پہ نہ کرو، یہ سب جو ہے بچکانہ سی حرکتیں لگتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سائل نے جو کویسچن کیا، اس سے مجھے اس کی بو محسوس ہوئی کچھ وجوہات کی بنا پر، تو میں نے تھوڑی سی بات کہہ دی۔ بہرحال ہمارا علم بڑا ناقص ہے، میں تو ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ علم ہے تو میری اصلاح کر دیا کریں۔ علانیہ طور پہ کلپ ریکارڈ کر کے ڈالنے کے اندر آپ کے لیے زیادہ نقصان کے پہلو ہیں، میرے لیے نہیں۔ میں پہلے بھی مفتی اکمل رہوں گا، بعد میں بھی مفتی اکمل رہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ریاکاری کے اندر، آپ تکبر میں، کسی کو حقیر ثابت کرنے میں، پبلک کو متاثر کرنے، اللہ کی رضا نہیں بلکہ صرف پبلک کو متاثر کرنے کے قصد و ارادے میں مبتلا ہو کر ریا میں مبتلا ہو جائیں اور آخرت میں قابل گرفت ہو جائیں، اور میں اس چیز کو لائک نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی بیچارہ اتنی آفات میں مبتلا ہو۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔